نے کسی بادشاہ سے کلام نہیں کیا، کسی شہنشاہ سے کلام نہیں کیا، کسی صدر وزیر سے کلام نہیں کیا، کسی میاں ادریس جیسے بڑے تاجر سے کلام نہیں کیا۔ اللہ نے کلام بھی کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکری چرانے والے، ظاہر دیکھو تو وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے، ظاہر دیکھو تو اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے، ظاہر دیکھو تو ایک جگہ نوکری کی ہے 10 سال اور بکریاں چرائی ہیں، اور ظاہر دیکھو تو ایک چرواہے ہیں، اور اندر دیکھو تو شہنشاہ اعظم مالک کائنات کون و مکان ان سے ہم کلام ہونے کی ان کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ فلما اتاہا، راستہ ویران ہے، مصر کو واپسی ہے، راستہ ویران ہے، مصر کو واپسی ہے، بھول بھلائیوں میں پڑ چکے ہیں، اندھیری رات سرد ہے ٹھٹھرتی ہوئی، دور سے روشنی نظر آتی ہے، بیوی سے کہتے ہیں وہ آگ ہے، میں لے آؤں، میں لے آؤں، اور وہاں کوئی آدمی بھی مل جائے گا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، وہاں جاؤ لے آؤ۔ فلما اتاہا، اب وہ آئے ہیں، آگے ایک منظر عجیب و غریب ہے، ایک درخت ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ پہلی نظر میں موسیٰ علیہ السلام نے غور نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، چلو ہونے کوئی آگ چنگارا کوئی انگارا گرے گا، میں اٹھا کے واپس جاؤں گا، لہذا پہلے بے دہانی میں کھڑے رہے۔ تو جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ درخت سبز لش گرین اور آگ نکل رہی ہے، آگ میں دھواں نہیں، آگ میں تپش نہیں، آگ میں سرخی نہیں، نورانی سفید آگ ہے، اور اس میں کوئی چنگاری نہیں اور کوئی اس میں جلنے والی صفت نہیں ہے۔ تو پھر گھبرا گئے، یہ کیسی آگ ہے، یہ کیسی آگ ہے؟ اب اسی گھبراہٹ میں تھے کہ اچانک آواز ہے، یا موسیٰ انی انا رب، اے موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا۔ کیوں بھائی کتنی بڑی شان ہوئی؟ تو نبی کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شہنشاہ اعظم رب ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے انی انا رب۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میں تیرا پالنے والا تجھ سے بات کر رہا ہوں، محبت کا اظہار کیا ہے، میں تیرا پالنہار۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ پھر اب اپنا ہیبت والا نام لائے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ جوتے اتار دے، یہ کیا کہا ہے جوتے اتار؟ اس کی عام وجہ لکھی ہوئی ہے بھائی، آگے وادی پاک ہے، اس کی اصل وجہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں یار آؤ بیٹھو تو صحیح یار، کھڑے کھڑے کیا بات ہوتی، ادھر بیٹھو نا، ابھی نہیں جی میری دیر ہو رہا، نہیں نہیں ابھی نہیں جانا، بیٹھو۔ ابھی ہمارے استاد کے بیٹے آئے، ابھی کی مثال بتاؤ، ابھی اٹھ کے آ رہا۔ ہمارے استاد ہیں مولانا نظر الرحمان صاحب، ان کے بیٹے آئے، کہنے لگے جی بس میں نے جانا ہے، میں نے کہا نہیں ابھی بیٹھو۔ پھر کہنے لگے میں نے جانا نہیں، اس نے 4 دفعہ کہا جانا میں نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ 5ویں دفعہ میں نے کہا اچھا چلے جاؤ بھائی، تم نے راول پنڈی پہنچنا ہے۔ جس سے تعلق ہوتا ہے آدمی اس سے کھڑے کھڑے بات نہیں کرتا، بہت صحیح یار، کوئی بہت صحیح، جتی تالا تو کھلوتا کھلوتا کل ہویا جانا ہے، یہ میرا رب کرا موسیٰ جتی تالا بیٹھے گل کریے، تینوں کہڑی کال پئی ہوئی ہے پچھوں دے، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، گل کرنی ہے تیرے نال پیار محبت، تو جتی نہیں لا رہے ہیں، بہت آرام نال گل کرنی تیرے نال، سمجھے ہو؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، یہ اللہ نے بادشاہوں سے ویسے ہی چلو چلو۔ دنیا کے اکثر بادشاہ قیامت کے دن کے فقیر ہوں گے، اور دنیا کے اکثر فقیر قیامت کے دن کے بادشاہ ہوں گے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار، تیرے سے بات کرنی ہے، پیار محبت کی بھی ذمہ داری کی بھی، تجھے نبی بنا چکا ہوں، انا اخترتک، تجھے پسند کر چکا ہوں، پسند، انا اخترتک، انا ایک انا کا لفظ، انا اخترتک، میں خاص طور پر تجھے اپنا بنا چکا ہوں، فاستمع، لہذا سن میں کیا کہنے لگا ہوں، کیا کہنے لگا ہوں، تجھے کام دینے لگا ہوں کہ یہ فرعون کو نہیں پتا، تیری قوم بھی بھول چکی ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جا کے کام کر، یہ تیرا کام ہے، جا تو جا کے یہ کام کر۔ کیا کام کروں؟ کہ اسے کہ اللہ کی مان لے، انی رسول من رب العالمین،
جاؤ سے کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لایا ہوں. یہ اللہ کام دے کے بھیج رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت انداز میں بات فرمائی، پھر اپنی نشانیاں دینا چاہیں تو کہا کہ ادخل یدک، اپنا ہاتھ ادھر لاؤ، کا نکالو، نکالا، تخرج بیضاء من غیر سوء، دیکھا تو سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا. سانپ لاٹھی ہے، زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالی، ایسے اژدہا بنا. اور موسیٰ علیہ السلام پہلے تو دلیر بن کے کھڑے رہے، جب اس نے یوں کیا بس پھر جو بھاگے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَّا هَارِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اقبل ولا تخف، واپس آ، ڈر نہیں. کہا نا میں نہیں ہوں کھلوندا، ڈھک ڈھک ڈھک. پھر اللہ نے کہا خذها ولا تخف، ارے پکڑو مت ڈرو. کہا نہیں یا اللہ اے مینوں کھاندا ہے، میں نہیں کھلوندا. پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا انک من الآمنین، میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا، پکڑو. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب وہ آ رہا ہے ایسے اژدہا. کبھی آپ افریقہ میں جا کے دیکھو، میں نے اژدہا دیکھے وہ تو پورا بکرا کھا جاتے ہیں، پورا بکرا آرام سے بڑک اندر. تو دیکھنے میں وہ اژدہا تھا، جسامت میں، زہر میں وہ حیہ تھا، تیزی میں وہ جان. ایک ہوتا چھوٹا سانپ، اس کو کہتے ہیں جان، وہ بہت تیز دوڑتا ہے. ایک ہوتا ہے حیہ، وہ بہت زہریلا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ثعبان، وہ زہریلا نہیں ہوتا، ویسے ہی کھا جاتا ہے. تو بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ تیز نہیں بھاگ سکتا. تو اس میں تین چیزیں پیدا ہو گئی. تیز رفتاری میں وہ جان سانپ تھا، زہر میں وہ حیہ تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان تھا. جب اس نے یوں منہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام پر دہشت تاری اور بھاگے. پھر جب اللہ نے کہا پکڑو میں تیرے ساتھ ہوں، پھر کھڑے ہو گئے. جب وہ قریب آیا تو اپنا ہاتھ اندر کر لیا، اینج کر لیا، نپنا سے کرتے کے اندر ہاتھ کر لیا، ایسے کر. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب تو یہ تیرا آستین تجھے بچا لے گا. کہنے لگے یا اللہ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا. تو اللہ نے کہا تیرا ڈر تھا، میں کرنا اور کی کرنا ہے، چل ہاتھ باہر کر. بس ایسے ہاتھ لگا تھا کہ اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہا اب تیرا کام بدل گیا ہے، اب بکری چرانا نہیں ہے، اب تیرا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، اب تیرا کام بھٹکی انسانیت کو راہ دکھانا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، چل جا فرعون کے پاس. دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی کسی کو نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام جیسا احسان کوئی بھائی پہ نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے، کہ میں اکیلا جانا مجھے مشکل ہو رہا ہے. تو اللہ اچھا چلو ہارون کو بھی تیرے ساتھ نبی بناتا ہوں. اذهبا، اب تم دونوں جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے. بیوی سے کہا بھائی اب تو کام ہی بدل گیا ہے، اب تو فرعون کو دعوت دینی ہے. انہوں نے کہا دینی ہے تو چلو. یہ قافلہ میاں بیوی چلا ہے، مصر پہنچا ہے، بھائی کو ساتھ لیا ہے اور فرعون کے دربار میں جا کر ان کو پیغام حق سنایا ہے. آگے فرعون نے پہچانا ہے الم نربک فینا ولیدا، اچھا اب وہی تو ہے جو میرے دربار میں پلتا پلتا بڑا ہوا، آج مجھے کہنے آ گیا کہ میں نبی ہوں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، جوانی تیری میرے گھر میں گزری. وَقَتَلْتَ نَفْسًا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے میرا آدمی مار دیا اور یہاں سے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ ساری باتیں صحیح ہیں، اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں، اب میں موسیٰ کلیم ہوں. کہنے لگا میں تمہیں ابھی جیل میں ڈالتا ہوں. کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ کہ دکھاؤ. لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یہاں اپنی تبلیغ چھوڑ، یا میری تبلیغ چلتی ہے، میں رب ہوں، اگر کوئی اور نکالے گا راستہ تو میں جیل میں ڈالوں گا. کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، تمہیں کوئی بتاؤں مانو گے؟ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہے تو دکھاؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک دم ابھرا اور منہ کھولا اور فرعون کی طرف جو اس نے یوں حملہ کیا تو فرعون اپنے تخت سے اچھل کر پیچھے جا گرا، پیشاب نکل گیا، ساری خدائی پیشاب چی بہ گئی ہوتی. اب کیا ہوا ہے؟ اب کام بدل گیا ہے. اب یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو رعیت تھا، اب یہ موسیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے. بے نیاز یہ بندی مریم، پاکیزہ معصوم بچی، 13 14 15 سال کی عمر، کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا،
اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا، انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے. وہ ڈر کے کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میرے پاس میں عورت، میں معصوم پاکیزہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں، ڈرو نہیں، مرد نہیں، فرشتہ ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے، گھبراؤ نہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے. کہنا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، لم یمسسنی بشر ولم اقو بغیہ. بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو یا تمہارا اللہ بناتا ہے؟ وہ کہنے لگے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹا دے گا، بن باپ کے بچہ آئے گا. تو وہ ان کی طرف بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئیں. اب پیچھے تو کوئی جگہ نہیں جانے کی، وہ تھر تھر کانپ رہی، وہ کہہ رہی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. قریب آئے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے آستین کو پکڑا، آستین کو، اور یہاں پھونک ماری. یہ پھونک اور بچہ، اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا، پھر اس میں روح پڑی، پھر اس کو پالا. فحملته، فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراً ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہ فوراً دوڑی. یہ فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑی. فاجاءها المخاض، پھر فا ہے، فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا. ادھر پھونک، ادھر حمل، ادھر دوڑ، ادھر بچہ پیدا ہوا. اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھی، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں پہلے ہی مر جاتی ہے، میں کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو جواب دوں، کون کون سنے گا، اعتبار کرے گا. جبریل پھر آ گئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا. تو فناداها من تحتها، اب پردے میں، پہلے سامنے آئے، اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو. لا تحزنی، ڈر نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ، یہ وہ چشمہ، پانی نکل آیا. حیران ہو کے دیکھا، وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اوپر وہ کٹا ہوا تھا. کھجور اوپر سے کٹی ہو تو مردہ ہوتی ہے. کہزی الیک بجذع النخلہ، یہ ذرا اس کو ہلاؤ، ہلاؤ. اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، جب ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں. تو جبریل نے کہا مریم، جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی، اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا. چل فکلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، مطمئن ہو جا، اور چل شہر جا. اب لوگ آئیں گے، اور یہ کیا کیا؟ تو تم نے ان سے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی. اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا. بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے، ان کے چپ، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، بولنا بھی نہیں. وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا. یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہے جناب حبیب مصطفیٰ کے طفیل. روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے،
خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں. وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے، یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے، یہ اس حبیب کے طفیل ہے. تو اتت بہی قومہا تحملہ، بازار میں آئیں، شہر میں آئیں، بچہ گود میں. قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون، اب یہ تانا دے رہے ہیں، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا. ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تو یہ کیا کیا؟ تو نے یوں کیا. یہ اشارہ تو ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے، تو کہا یہ روزہ اور یہ بچہ، کہ میں نہیں بولوں گی، بچے سے بات کرو. فاشارت الیہ، تو وہ غصے میں آ گئے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا؟ کہہ رہی بچے سے بات کرو. وہ بچے بولتے ہیں اب تو یوں کہ میری شادی ہو گئی تھی، زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بچے سے بات کرو، اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ. اب یہ شور مچا ہوا ہے، آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے، سارا شہر کٹھا ہوا ہے. ایک دم عیسیٰ علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے. زور سے عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے. قال انی عبد اللہ، جو گونجی آواز تو سناٹا چھا گیا. لوگو میں اللہ کا بندہ، بیٹا نہیں بندہ. آتانی الکتاب، میں کتاب لاؤں گا. وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں. وجعلنی مبارکا، میں برکت والا ہوں. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں. وبرن بوالدتی، اور ماں کا فرما بردار ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن، کھڑے ہونے کے دن. پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مارتا ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا. علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ اچھی کا نہ بری کا، سوائے مریم کے. عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے، عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے، کھل جائے گی تو تہذیب شرمندہ ہو جائے گی، انسانیت پہ دھبے لگ جائیں. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی ہوں. وہ کہنے لگی میں پہلی بیوی. سوکن کون؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں، اللہ نے نکاح کر دے. اتنی بڑی عورت ہیں، نام نہیں لیا. امرات فرعون، فرعون کی بیوی. امرات نوح، نوح کی بیوی. امرات لوط، لوط کی بیوی. امرات العزیز، گورنر کی بیوی. اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے. نام نہیں لیا اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی، جتنا یہ پردے سے باہر آئے گی یہ بکاؤ مال بن جائے گی. اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ الصمد بے نیاز، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ غلے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں کا پانی تم برسا رہے ہو یا اللہ برسا رہا ہے.
انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت کی لکڑی آگ پکڑتی ہے، یہ تم نے صفت رکھی یا اللہ نے رکھی؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آ گیا احد کا ترجمہ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا، توحید کا پتہ بعد میں چلا، محمد الرسول اللہ کو پہلے پہچانا، لا الہ الا اللہ کو بعد میں پہچانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پہلے پہچانا، آپ کے طفیل لا الہ الا اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ تک پہنچے۔ کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اہل ایمان کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ ضرورت مند ہے، اور نہ اس کو آنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ مجھے تو بیان کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے بلاؤ تو اسے آنا نہیں پڑتا، وہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، امر کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ سنانے کے لیے عربی بولنا ضروری نہیں ہے کہ تم ساری دنیا کے انسان، جنات، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألوہ، پھر اللہ کو پکارو، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، فرینچ میں، انگلش میں اور ڈچ میں، ہاؤسا میں، ساری کائنات 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، 6000 زبانوں میں اللہ کو پکارو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تم سب کی سنے گا، اسے ترجمان کی ضرورت نہیں، اسے باری لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پہلے عربی آ جاؤ، اب پہلے ہن تسی واری واری بولو، بھائی کٹھے نہ بولو، ایویں کم خراب ہو جاندہ ہے، کہتا بولو، عربی والے، اردو والے، ہندی والے، سندھی والے، برمی والے، بلوچی والے، بروہی والے، سرائکی والے، پنجابی والے، بلتستانی والے، پشتو والے، فارسی والے، بولو، پوری دنیا کی زبانوں میں اکٹھے بولو، زور سے بولو، آہستہ بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، بڑے بولو، چھوٹے بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بولو تیرا رب ما کان ربک نسیا، نہ بھولے گا، لا یضل ربی، نہ غلط فیصلہ کرے گا، نہ غلط سنے گا، نہ غلط سمجھے گا، اور سب کا چاہت دینے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، اللہ ہے، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اکیلا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، الحی القیوم، قائم دائم زندہ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اکیلا، قائم دائم، ابدی، ازلی، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، حاجت سے پاک، ضرورت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، بنانے والا، بننے سے پاک، مارنے والا، مرنے سے پاک، دینے والا، لینے سے پاک، کھلانے والا، کھانے سے پاک، پلانے والا، پینے سے پاک، پینے سے پاک، سلانے والا، سونے سے پاک، شکلیں دینے والا، شکل سے پاک، رنگ دینے والا، رنگ سے پاک، علاقے میں بند کرنے والا، علاقوں سے پاک، زبانیں دینے والا، ہر قسم کے لہجوں سے، لغات سے پاک، 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 پاک۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، درخت قلم بناؤ، کاٹ کے تعریف لکھو، میرا اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہوں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اکیلا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا اکیلا اللہ الا ہو اکیلا اللہ انی انا ربک اکیلا اللہ قل هو اللہ احد اکیلا اللہ اللہ الصمد اکیلا بے نیاز لم یلد اکیلا کسی کا باپ نہیں ولم یولد اکیلا کسی کا بیٹا نہیں ولم یکن لہ کفوا احد وحدہ لا شریک کوئی اس جیسا نہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اکیلا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہاں میرے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا سب سے پہلے ہم نے اللہ کو ہی بھلایا انہوں نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا وہ اللہ ہی ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الباعث الشهيد الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي المقيت الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ سب میرے نبی نے نام بتائے ہیں میرے اللہ کے کب پکارو ان ناموں سے کسی نبی نے اتنے نام اللہ کے نہیں بتائے جتنے میرے نبی بتا کر گئے ایک اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ صرف اللہ سے ہی ادا ہوتا ہے اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے اللہ ہر زبان میں اللہ ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کی ہمارے بر صغیر میں خدا چلتا ہے خدا ہم نے نام رکھا ہے اللہ کا ہم نے غلط نہیں ہے صحیح ہے خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو تو سمجھ کے معنی کے قریب ہے لیکن جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو اس کی عادت ڈالو اللہ کہو اللہ کہو اللہ کہو کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو ابھی جو میں نے 99 نام آپ کے سامنے گنے ہیں تم ان سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو اللہ اور پھر عربی زبان میں اردو زبان میں یہ حرف ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا کچھ نقطے والے کچھ بغیر نقطے والے حرف کمزور ہیں بغیر نقطے والے طاقتور ہیں ایک وجہ اس کی بتاتا ہوں جو سب کے سمجھ کے لیے آسان ہے نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں وہ سمجھ میں آئے گی بات میں سین کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں شین کو مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت سمجھ میں آئے گی بات میں کے لیے نقطہ چاہیے را کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو لفظ اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا ٹھیک ہے اور جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا دوسرا نام رکھا احمد کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا پھر ترازو کیسے تولا اللہ 4 حرف ہیں اللہ 4 حرف ہیں محمد 4 حرف ہیں احمد 4 حرف ہیں
احمد 4 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. ایسے تول کے کلمہ بنایا ہے. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، احمد 4 حرف. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے. بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اس سے بڑا سننے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا چھپانے والا کوئی نہیں گناہوں کو، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ کی طلب، یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اللہ کی طلب، اللہ کی طلب. یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں. پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں. اللہ کو سامنے رکھو. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو. یہ جیتی ہوئی بازی ہے. اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا، تمہیں یورو مل گئے، تم نے شراب بیچی، تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا. تم نے اللہ کو کھو دیا. تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا. تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا. تم یہاں بھی ہارے ہو، تم آگے بھی ہارے ہو. یہ دنیا گزرگاہ ہے. یہ آج زندگی ہے، کل موت ہے. صبح زندگی ہے، شام موت ہے. صبح زندگی ہے، دوپہر موت ہے. دوپہر زندگی ہے، رات موت ہے. یہ مٹ جانے والا گھر ہے. یہ مچھر کا پر ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے. یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ. تو اللہ تعالی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کو راضی کرو، چاہے سارا جگ جہان خرید لو. اللہ کو راضی کرو، ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ. اللہ کو راضی کرو، عزت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ. اللہ کو راضی کرو، شہرت کے جھنڈے گاڑ دو. اللہ کو راضی کرو، پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو. اللہ کو راضی کرو، تخت شاہی کے مالک بن جاؤ. اللہ کو راضی کرو، وزیر بن جاؤ، ایم این اے بن جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، سینیٹر بن جاؤ. اللہ کو راضی کرو، پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو. کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اللہ کو راضی کر کے فقیر ہو یا مالدار ہو، آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے. لیکن میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے. میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ. اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ. اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ. اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو. اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو. اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو. وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے. وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا رواں رواں سیاہ ہے، داغدار ہے. وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے، اندھیر وقت پر آتی ہے. لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رولاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی. اور پھر ہماری جوانیاں ہم گھلتی گئیں اور تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا. تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے. تو چڑھتا گیا، ہم گرتے گئے. تجھ میں طاقت آئی، ہم میں کمزوری آئی. تیری کمر سیدھی ہوئی، تیرے باپ کے کمر جھک گئی. تو سرسبز درخت بنا اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خشک کروا بیٹھا. پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں تجھے گود میں کھیل. تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی. تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں، اب تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا. جہاں ہم تمہیں بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے،
تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا، اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے۔ ہائے ہائے۔ لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا ابا کیا چاہیے، اماں کیا چاہیے۔ ایک دم تیری نظریں بدل گئیں اور تم نے کہنا شروع کیا، کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ۔ تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، میں ویسے ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ ہوں، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے۔ اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی تھا تو نوکر سے بھی تو اچھا ہی سلوک کر لیا جاتا، اگر تو نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے۔ کیا دکھ بھرے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے درد کا اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیا، دفع ہو جا، انت و مالک لأبیک، ابھی دور ہو جا میری نظروں سے، دور، اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ الا وهو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ۔ جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تیرے پیچھے۔ کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے۔ کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ، مجھے اٹھا لے۔ کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے۔ یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں۔ وہ کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور یہ کر سکتا، کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اب اللہ کا گلہ آ رہا ہے، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، جب میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل تو تم مجھے ہی سیدھا ہو گیا۔ کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ٹکرانے لگا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك
ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سارا قرآن پکار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو کبھی زمین کو ہلاتا ہے، کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے، کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے، کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے، کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے، کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے، تہ خاک پہنچا دے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا، طاقتور ہوا، تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باقی بن گیا، للکارنے لگا. اور زمین تیرے رب کے تابع ہے. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ جو میں نے پڑھی ہیں کہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے، اور چاہے تو آگ میں جلا دے، چاہے تو پتھروں میں دھنسا دے، چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے، تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے، جو چاہے کر دے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق البخيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو، پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو. پہلا مطالبہ ہے مالک کو پہچانو. لا الہ الا اللہ. لا کی تلوار کے نیچے سب کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، واہ ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا. یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رزاق اور خلاق ایک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کون ہے؟ کل کائنات جس کی تسبیح پڑھتی. ٹورانٹو والے نہ پڑھو، اسے کوئی پرواہ نہیں. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں. وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ ظاہر، اس کے اوپر کچھ نہیں. وہ باطن، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. ہمارا بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مدینے میں رہے، ٹورانٹو میں رہے، ہم سب کی ایک مشترک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ایک بات میں روز کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش،
اور ایران، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو خدا کہتے. اللہ کا نام چھوڑ کر ایک انسانی بنائے ہوئے نام کو زبان پہ چڑھا دے خدا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، علماء استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہے اسے خدا کہتے ہیں. دو لفظ ہیں، خود آ، اس کو جوڑ کر بنا دیا خدا. تو ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرے رب کا نام ہے اللہ. کہو لفظ اللہ میں ایک صفت ہے، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا. کہو ذرا اللہ. ہونٹ تو نہیں ہلے نا، یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بولنے میں بھی پیغام ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے، زبان کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے. اس کے لیے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، حلق اندر سے آواز آتی ہے اللہ. پھر لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، خدا میں نقطہ ہے. نقطے والا لفظ کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا لفظ طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نام کو ان حرفوں سے بنایا جس میں ڈاٹ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں. اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ نہیں. احمد، کوئی نقطہ نہیں. اللہ میں 4 حرف، محمد میں 4 حرف، احمد میں 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا توحید و رسالت و لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. بیلنس. پھر لفظ محمد، میم ہٹا دو پیچھے نکلتا ہے کیا؟ حمد. الف ہٹا دو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد. اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اس کا الف لام ہٹا دو تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد. اپنے محبوب کے نام کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الف لام ہٹاؤ تو حمد، محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد، احمد کا الف ہٹاؤ تو حمد. یہ میرے رب کا خوبصورت انتخاب ہے اپنے حبیب کے لیے. تو دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو مجھے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے. تو کس طرح کروں، کیا کروں؟ تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. یہ میرا حبیب ہے، اس کے پیچھے چل. تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ هو الله الذي لا اله الا هو، انني انا الله لا اله الا انا، انی انا اللہ العزیز الحکیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. علماء سے بھی کہتا ہوں، بیٹھے ہوں گے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ. جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں. آپ سے بھی مسورات سے، بچوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کی عادت لفظ اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، اللہ. آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے. صرف آپ سے ہمارا، یعنی مجھے یہ گلہ ہے، اہل علم سے بھی گلہ ہے کہ بھئی جب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہو؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. مولانا طارق جمیل ہیں، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا. کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھائی میں تو دن میں ہوں، رات کو تو آیا نہیں ہوں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے. اور ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا. جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دیا اپنے آ کے؟ یہ کتنی عجب بات ہے. نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں، الٹا مجھے خط لکھتے ہیں. بھائی میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟
میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے۔ ڈنگے کہتے تو لڑاکے تھے تو نام ہی ڈنگے پڑ گیا، ڈنگے ڈنگے ٹیڑے۔ تو جنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہے، ہمارا ان سے پرانا دوستانہ ہے۔ تو فوت ہو گیا مرحوم جہانگیر ڈنگا، اس نے ایک دوست کو فون کیا، اس کی بیٹی نے اٹھایا، جنگ شہر، آگے اس کا ابا تھا نہیں، تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنستے ہوئے، کہا وہ میری بیٹی، میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ سبحان اللہ، کیا نور ہے اس میں، زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں، کتنا طاقتور لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ ایک انسان، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے۔ تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری مان کے چلنا ہے۔ کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ سے ملا دیں گے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی، آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا، کبھی ناراض تھے، مسکرا کے ملتے تھے، ما حیام، ہاں ہاں اے محمد، بدتمیزی کا بول ہے، ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو؟ کہا میں ہوں محمد۔ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے۔ وہ کہنے لگا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے، ہم کیوں کریں ایسے؟ تم کہتے ہو روم، ایران سب فتح ہو جائیں گے، وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے، بھلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا۔ باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات، تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ یہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کوئی بڑا ہی ڈاڑا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا پہلی غلط ہو گئی۔ جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی، تری بھی ہو ہی جانی ہے، بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی، تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول۔ تو لوگ حیران ہوتے، ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا، اور اس نے سوال کیے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں، یہ گرانٹ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے، یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے۔ میرے بھائیو، ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔
اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔ وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسب نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے۔ فلا وربک، اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے۔ آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے۔ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ٹورانٹو کے مرد اور سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی ہے نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ ہو، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو اللہ پاس کر کے، خالی نقل، صرف نقل، کہ چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہا جی میرا بچہ بہت بیمار ہے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانا۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے آئے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہی فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرواؤ۔ انہوں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا۔
اور اس کو واپس بھی روانہ کیا، اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر دے گا، جا جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے۔ حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا، پر لگتا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کی، یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟
تو اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی, کام میں مک گیا. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ, لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ, میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا, آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں, دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے, ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو, محمدی بن کے رہو. دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے, دونوں ہستیاں عظیم ہیں, کریم ہیں, مہربان ہیں. سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ, آپ ان کے گھر میں آئے, آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها. یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ, پچھلے گناہ, چھپے گناہ, ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر. تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی, خوش. آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی, میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم. عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے, یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی, یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح, کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے. چلنے والے بنو, ڈھونڈنے والے بنو, تلاش کرنے والے بنو, انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا. جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں, اولین آخرین, مرد عورت, دروازے بند. جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان, تو ایک دم گیٹ کھلیں گے, اندر چلے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. وہ ہے وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے, دروازے بند, سورے بند, تالے لگے ہو. ارے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہوگا, اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے, ایک سے پانی پئیں گے, سینے کا غصہ, نفرت, حسد ختم, پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم. اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا, نہ اندر میں حسد, نفرت, غصہ. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار نہ بیماری کے آثار. ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ, جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ, چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے, جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں. میں مذاقن کا کرتا ہوں, 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی. جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی, سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا. نہیں تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا, ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا, 130 فٹ کی ہائٹ پر سارے. داڑھی غائب ہو جائے, داڑھی نہیں ہوگی, یہ دنیا میں ہے, وہاں کوئی نہیں. اور حسن یوسف علیہ السلام کا, قد آدم علیہ السلام کا, عمر عیسیٰ علیہ السلام کا, دل ایوب علیہ السلام کا, زبان کے مٹھاس داؤد علیہ السلام کی, اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے. پیشاب سے پاک, پاخانے سے پاک, تھوک سے پاک, موت سے پاک, نیند سے پاک, تھکن سے پاک, بڑھاپے سے پاک, درد سے پاک, دوا سے پاک. ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں, ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں, واشنگ مشین کوئی نہیں, کچن کوئی نہیں, عورتوں کی موج ہو گئی, کچن ہی کوئی نہیں, پکے پکائے. یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے. پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں, ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں, چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں پوری جنت میں. سبحان اللہ. اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے, ہر مرد عورت نے 100 جوڑے. اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے,
تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں 3 من دی بوری آ گئی. نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے. اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے. وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے. دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے. آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے. جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے. ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو. جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے. جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے. جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا. 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا. پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا. کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی. میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ. تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا. ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں. ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں. کون؟ آدم علیہ السلام. انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا. ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں. هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو. اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ مخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ. اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے. اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا. تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تصویر اور تعریف کا الہام کرے. میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی. تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب، میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کیے، قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو. تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں. تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ کل لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا. یہ اتنا اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے، کوئی کوشوان بنے. لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے. علی کو بلائیں گے،
حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے. آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے. بلال حبشی، حبشی، آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے. بلال، بلال آئیں گے. کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا. آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے. اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہے، میرا نام ہے رضوان. مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا. میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں. اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں. غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے. پھر آپ نے کہا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں. جہنم چھوٹی ہے، جنت بڑی ہے. تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں. وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں. ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے. تو سلمان فارسیوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ. پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا. کہا علی تو خوش ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے. اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں. لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا خالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی. انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی. اب لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ختم ہو گئی. دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس. حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، تو خاموش ہو گئے. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گیا. تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے. مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی. پوچھا نہیں علی کیا ہوا، فاطمہ کیا ہوا. یہ پوچھنے والے ہور لڑا کے آ جاندے جڑے پوچھتے نا کی ہویا اتھے سوٹے ہور چل دیں. تو میرے نبی، ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے. میں معذرت سے چاہے ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہیں. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا.
ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلاں وج جاندے، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ 100 باتیں سنو نا، 100 قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بے وقوفی ہوتی۔ میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا ہے، ہر روپ سکھایا۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بچیاں تو دوسرے لے جاتا ہے، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے۔ ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے بسر کر۔ 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامند کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوگے، بڑے گھر سے نہیں ہوں گے، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا، جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔ نبی کی زندگی سامنے میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو۔ ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ۔ خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو۔ یہ بہت غلط زندگی ہے۔ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔
یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے. ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی، کوئی شرعی حق نہیں ہے، اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے. میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے. میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ ہے کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں. لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے. میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے. میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا. چپ رہنا سیکھو، زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گی. گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں، گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت. برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات. اے میرے بھائیو، میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی، 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاوہ. میں موریتانیہ گیا، 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں. روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں. کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئے. نظر کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے نہیں، دیکھے ہیں پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا ملا. اکھیاں ترس گئیں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار. آج کوئی اخلاق والے نظر نہیں آتے جنہیں چپ رہنا آئے، جنہیں سہنا آئے، جو غیبت سے بچیں، جو بہتان سے بچیں، جو گالی سے بچیں، جو بدتمیزی سے بچیں، جو بدتمیزی کرنے والے کو بھی مسکرا کے جواب دیں. میرے رب کی قسم، ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے آگے کھڑا ہوگا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والی. بڑی بڑی رابعہ بصری اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور وہ آگے کھڑی ہوگی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے. یہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، اور یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کا راستہ ہے. میرے نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی نہیں بتا رہا ہوں. دنیا ہے، ہو جائے گا، کھٹ بٹ ہو جائے گی. یہ جوڑا کیسا جوڑا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی. لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے جنت کو روشن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایسا بڑا چھوڑ، لیکن کھٹبٹ ہو چکی ہے. اب بڑے کا کام کیا ہے؟ آگ لگانا نہیں، بڑے کا کام ہے آگ پہ پانی ڈالنا. پر ہمارے بڑے چھوٹوں سے بھی آگے چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ سارے آستینے چڑھا لیتے ہیں. ایک بچہ مجھے آ کے پھٹ پڑا، نمازی، سارا گھرانہ نمازی، کہ جب میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے تو میرا دادا بھی ساتھ مل کے مارتا ہے، میرے چاچے بھی مل کر مارتے، سب نمازی، 5 وقت کے نمازی، کہ سارے مل کر میری ماں کو مارتے ہیں. انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ میرے نبی ایسے لیٹ گئی، یہاں علی کا ہاتھ، یہاں فاطمہ کا ہاتھ، اور فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اور لیٹے لیٹے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. تو آپ باہر نکلے، آپ کے ایسے گال چمک رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آیا. میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی ایک پاک زندگی ہے، اس کی ہر ادا محفوظ ہے. میرے رب کی قسم، زندگی کا ایک مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، دن یاد کوئی نہیں، ٹائم بھی یاد کوئی نہیں، لیکن میرے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل، انڈیا کا کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہوا. اپنے بارے میں مجھے اتنا
فگر یاد نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو میرے رب نے ایسے محفوظ کیا ہر چیز کو۔ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کی، چونکہ آپ صبح پیدا ہوئے، صبح کا ٹائم، تو مکہ میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ تو پھر 4:20 کا اضافہ میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر نبوت کا سورج نکل رہا تھا، ادھر دنیا کے اندھیرے دور ہو رہے تھے، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سورج آ رہا تھا۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کہاں بیدار ہوتی؟ تاریخ تو بیدار ہوتی چنگیز خان کے لیے، سکندر کے لیے، ذوالقرنین کے لیے، بڑے بادشاہوں کے لیے۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کیوں بیدار ہوگی؟ اللہ نے ساری تاریخ کو بیدار کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا محمد آ رہا ہے، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسی بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح۔ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ اس دیس میں ہو جہاں نسل کو ایمان پہ باقی رکھنا ایک محنت طلب کام، مشکل ضرور ہے، ناممکن، محنت طلب کام ہے۔ ہمارے اسلامی دیس میں کوئی بگڑ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کوئی نہیں، اللہ کون ہے، وہ کہے گا گناہگار ہوں، گناہگار ہوں۔ یہاں ہماری نسل پر اگر محنت نہ ہوئی تو یہ اللہ کو بھی بھلا دیں گے، اللہ کو بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا اگلی نسل کو پورا دین دے کے جانا پہلی نسل کے ذمے ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنی نسل کو ایسا دین دے کر جائیں کہ وہ ہماری پشت سے ایمان چلتا رہے۔ میرے رب کی لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا ظالم سے رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اب وقت لگاؤ اپنے گھروں کو، اپنے اللہ کے قرآن سے، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی عادت ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت رہیں۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی آگ نہیں ہے، انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، بریلوی دیوبندی لڑ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے، ایسے یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے یہ چاہے اس کو بھڑکانے والے عوام ہو چاہے علماء ہوں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے نزدیک، جو امت میں فرقہ واریت کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مکتب سے ہیں، اگر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تو میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کے، میرے نبی کے گلشن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم جوڑنے آئے تھے کم بختوں کے توڑنے آئے تھے، تم اس منبر سے پھول بکھیرنے آئے تھے کہ آگ لگانے آئے تھے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پاک ہو۔ یہاں کے علماء کا شکر ادا کرو جنہوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا اور تمہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ امت بن کے رہیں، پھر بھی اگر آپس میں کوئی کسی وجہ سے توڑ پھوڑ ہے، اٹھ کے صلح کر لیں۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی عورت کسی سے لڑا ہوا نہ ہو،
کسی سے رنج نہ ہو، کسی سے بائیکاٹ نہ ہو، نمازیں رک جاتی ہیں، روزے رک جاتے ہیں اگر آپس میں نفرت ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ تو آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، یہ میرے دین کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ آپ اس دیش میں رہتے ہیں جہاں ٹیکس پورا آپ کی حکومت آپ پہ لگاتی ہے، آپ کی حکومت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی ہمدرد ہے۔ ہمارے ملے جلے بددیانت زیادہ ہیں، دیانتدار تھوڑے ہیں، اور رحم دل تھوڑے ہیں اور ظالم زیادہ ہیں، لیکن آپ کی حکومت رحم دل حکومت ہے۔ اس کا ٹیکس نہ بچائیں، اس کے ٹیکس کی چوری نہ کریں۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور ان حکومتوں میں ٹیکس بچانا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی۔ ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس اس لیے بچاتے ہیں کہ اکثریت بددیانت لوگ ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بہت تھوڑا لگاتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں۔ یہ سارا آپ پر لوٹاتے ہیں، پھر ان کا ٹیکس کھا جانا، اس کے لیے اتنے اپنے ضمیر کو مت سلاؤ کہ اتنی خیر خواہی کے بعد بھی ان کو دھوکہ دینا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بددیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ آپ لوگ کتنے امن میں ہو؟ کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا؟ کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی؟ وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے۔ قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا۔ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ٹھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے۔ ان کے میں نے یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو۔ نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر، بے گناہ۔ آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں میری گاڑی کوئی لے کے چلا جائے گا، گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کچھ ڈر نہیں کہ چوری ہو جائے گی۔ جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا کتنے بڑے ظلم کی بات۔ چونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں، یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں، امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے، تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں، مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں، وہ ٹیکس بچاتے ہیں۔ کیا کرو گے؟ کتنے ڈالر چاہیے دن کور واسطے؟ ہے جی 2000 ہے جی 500 5000 تو 5000 کیڑی رقم ہے؟ تو میرے بھائیوں، سچائی کو پکڑو، سچائی۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امت ہی کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں، بخیل ہوتا ہے کہاں، جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ مجھے پتا چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں، بہت غریب ہیں، ان کی خدمت کرو، ان پر مال لگاؤ۔ زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے، انہیں دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو۔ یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے بنا لو، جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو، قبضے ہو جائیں گے، اور تمہارے بچوں نے پیچھے کوئی نہیں آنا ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، کوئی پٹھان بیٹھا ہوتا ناراض نہ ہوئے،
ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے, اس کو نسوار کا عادی بنایا, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا. تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا, یہ پاکستان رہیں گے جا کے؟ ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے, وہ جا کے اب جوناگڑھ میں رہے گا. لہذا اسے اپنا دیس بناؤ, اس کے ساتھ سنسری ہو, اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو. اپنے سکول اچھے بناؤ, مسجدیں دیکھے بڑا دل خوش ہو رہا ہے, لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے سکول اپنے بناؤ, اپنے کالج بناؤ, اپنے یونیورسٹیز بناؤ, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ نہ ہوں, یہ اعلیٰ جابز پہ جائیں. سچائی اور دیانت کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. تو لمبی سوچ سوچیں. اور علماء سے کہتا ہوں مدرسے نہ بناؤ, مکتب بناؤ. مکتب سے کیا مراد ہے کہ جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے کو سب کو اسلام ملے. 1 گھنٹے کا مکتب, 2 گھنٹے کا مکتب, 3 گھنٹے کا مکتب, جس میں جو آئے اس کو اسلام ملے. جو 50 بچے لے کے بیٹھ جاتے ہو ساری زندگی 50 بچوں پہ گزار دیتے ہو, وہ بھی ہیں, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہو. کوئی عورت آئے تو اسے بھی دین ملے, کوئی مرد آئے تو اسے بھی دین ملے. جن کے پاس پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ, ہیرا پھیری نہ کرو, واپس چلے جاؤ, رازق اللہ ہے. اور پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو کہ شادی صرف اس لیے کرتے کہ پیپر بن جائے. یہ بے غیرتی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. میں روز ایک واقعہ سنا رہا ہوں. انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا, تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آئے, تو اس نے اس کو تھپڑ مارا, صرف 2 روپے سارے دن کے. تو اس نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا, آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا. تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا, 2 روپے اپنے دا بوجھا کپیا. تو اس نے گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ تیرا آج کا انعام ہے. بھائیو بہنوں, کوئی ایسا ہم میں نہ مرے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ دے رہے ہوں میرے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دے دیا. اللہ کی زمین بس بہت بڑی, کل سیرو فی الارض, جاؤ. تمہارے پاس پیپر ہیں, بن رہے ہیں, اللہ سے دعا میں بھی کرتا ہوں اللہ تمہارے پیپر بنا دے, تمہیں پاسپورٹ مل جائے, سب کچھ ہو جائے. نہیں ہیں واپس چلے جاؤ, یہاں مت رہو. اپنے ضمیر کی آواز کو سنو. صرف ضرورتیں پوری کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا, ضرورتوں کو قربان کرنا بھی انسانیت ہے. اپنے عزت پر, اپنی غیرت پر, اپنی ناموس پر. میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا تھا؟ جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو ان کے لیے تو گنجائش ہی نہیں جھوٹ بولنے کی, دھوکہ دینے کی, فراڈ کرنے کی. اللہ, تو یہ ایک پورا پیغام ہے میرے بھائی بہنوں. ہم ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, ہماری زندگی کے کچھ اصول ہیں. ہم ان اصولوں پر بکتے نہیں, کٹ جاتے ہیں, بکتے. جو میرے نبی کے نواسے نے کیا تھا, نسل کو کٹوانا آسان کام. میرے بچے کا بازو ٹوٹا, وہ چیخ رہا تھا, میں باہر چلا گیا, مجھے اس کو رونا نہ دیکھا گیا, اس کا چیخنا میں برداشت نہیں کیا, میں باہر نکل گیا. میرے نبی کے 16 فرزند ذبح ہوئے, حسین دیکھ رہے. کربلا میں 16 آل رسول تھے, باقی 72 ساتھ جان نثار تھے. بچوں کی گردنیں کٹتے دیکھنا آسان. آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے 2 سال کے. ہائے تقدیر, ابھی اور امتحان لینے پر تھی. خود بھی تنہا رہ گئے تھے, زخموں سے چور تھے, تو کہنے لگے عبداللہ ملا دو, عبداللہ ملا دو. ہائے ہائے, ابھی امتحان باقی تھا, عبداللہ ملا دو. ان
کو خیال تھا کہ یہ معصوم بچے کو ظالم کیا کہیں گے، صاحب نے ان کو ایسے بوسہ دیا اور یہاں بٹھا لیا، تو کوفی لشکر سے ابن الموقد اس کمبخت نے تیر جو کھینچ کے مارا عبداللہ کے یہاں لگ کے پاس، تو بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، گردن یوں ڈھل گئی۔ یہاں یہ صبر کا پہاڑ کچھ جھٹکا لگا اور بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایسے بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دی، اللہ اگر تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم بے بنیاد امت نہیں ہے، ہمارے پاس بنیاد ہے، ہم ایک بنیاد پر کھڑے ہوئے۔ ایسے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو میرے بھائی بہنوں، آج ایک تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ آج تک جو ہم